بادشاہ اپنے غلام کی بیوی پر عاشق جب بادشاہوں کا حکم قانون سمجھا جاتا تھا اور غلاموں کی کوئی حیثیت نہ تھی، ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ اپنی طاقت، فوج اور خزانوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے حکم سے زندگیاں بنتی اور بگڑتی تھیں۔ اس کی بات کو رد کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ بادشاہ کے محل میں سینکڑوں غلام تھے جو دن رات خدمت میں لگے رہتے۔ انہی غلاموں میں ایک غلام ایسا بھی تھا جو اپنی دیانت، خاموشی اور وفاداری کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ نہایت سادہ دل، محنتی اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ اس غلام کی ایک بیوی تھی جو حسن اور حیا کی دنیا تھی۔ وہ نہایت خوبصورت ہونے کے باوجود غرور سے پاک تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرم، باتوں میں نرمی اور کردار میں پاکیزگی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتی تھی، مگر اس کا دل محلوں کی عورتوں سے زیادہ مطمئن تھا۔ وہ اپنے شوہر کی غربت پر کبھی شکوہ نہ کرتی، بلکہ کہتی، رزق کم ہو تو کیا ہوا، عزت سلامت ہے۔ ایک دن بادشاہ محل کے صحن سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر اس کے غلام کی بیوی پر پڑ گئی جو پانی کا گھڑا بھر کر جا رہی تھی۔ اس لمحے بادشاہ کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس نے عقل کو جلا دیا۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ عورت ایک غلام کے لائق نہیں، یہ تو محل کی زینت ہونی چاہیے۔ یہ وہ سوچ تھی جس نے ظلم کا دروازہ کھولا۔ دن گزرتے گئے مگر بادشاہ کے دل سے وہ عورت نہ نکل سکی۔ وہ راتوں کو بے چین رہنے لگا، شراب میں سکون ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ آخرکار اس نے اپنے ایک خاص درباری کو بلایا اور کہا، اس غلام کو کسی بہانے شہر سے باہر بھیج دو۔ غلام کو حکم ملا کہ وہ ایک دور دراز علاقے میں شاہی کام کے لیے جائے۔ غلام نے سر جھک کر حکم قبول کیا، بیوی کو اللہ کے حوالے کیا اور روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے موقع غنیمت جانا اور غلام کی بیوی کو محل میں بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ عورت محل پہنچی تو اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ بادشاہ نے نرمی سے بات شروع کی، دولت، زیورات اور آرام کا لالچ دیا، مگر عورت نے صاف جواب دیا، میں ایک غلام کی بیوی ہوں مگر عزت کی ملکہ ہوں، میں اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ یہ انکار بادشاہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا غرور مجروح ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی، یاد رکھو تمہارا شوہر غلام ہے، اس کی جان میرے ہاتھ میں ہے۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر آواز مضبوط تھی۔ عورت نے کہا، جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ بادشاہ کے ہاتھ میں۔ بادشاہ غصے میں آ کر غلام پر چوری کا الزام لگوا دیا۔ غلام کو واپسی پر قید کر لیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا مگر وہ بے قصور تھا۔ عورت کو دوبارہ بلایا گیا۔ اس بار کہا گیا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا شوہر قتل کر دیا جائے گا۔ عورت نے سجدے میں سر رکھ دیا، رو رو کر دعا کی مگر گناہ قبول نہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی رات محل میں آگ لگ گئی، خزانے جل گئے، فوج میں بغاوت ہو گئی۔ بادشاہ ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اسے رات میں آواز آئی، تو نے کمزور پر ظلم کیا، پاک دامن عورت پر نظر بد ڈالی۔ اب انجام بھگتو۔ چند ہی دنوں میں بادشاہ عبرتناک موت مر گیا، اس کی سلطنت بکھر گئی۔ غلام کو رہائی ملی، سچ سامنے آ گیا۔ غلام اور اس کی بیوی کو عزت ملی اور تاریخ نے اس عورت کو پاک دامنی کی مثال بنا دیا۔